تو جیسے جیسے انسان زندگی کی اس کی گاڑی چلتی ہے اور وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے، اس کے پرانے رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جوانی کے دوست، بچپن کے دوست، کسی عزت والے منصب پہ پہنچنے سے پہلے جو ذمہ داریاں ہیں ان سے انسان جی چرانا اور جان چھڑانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ بنے تو خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد دو چیلنج تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ خلیفہ بننے سے پہلے جو ان کی معاشرے کے اندر ڈیوٹیاں تھیں، ذمہ داریاں تھیں، جو لوگوں کے ساتھ ان کے رسم تھے، ان کے تعلقات تھے، ان کو بھی نبھانا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو اکٹھا رکھنا، اسلام کو پھیلانا اور اسلامی سلطنت کی حفاظت، غریبوں، مسکینوں، فقیروں کا خیال، اپنی رعایا کی سربراہی، یہ ذمہ داریاں بھی ساتھ ہی موجود تھیں۔ انسان کی سوشل زندگی اور معاشرتی زندگی اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب وہ نئی ذمہ داریوں کے ساتھ پرانی ذمہ داریاں بھی خوب اچھے طریقے سے نبھائے۔ اگر وہ پہلے تعلقات توڑتا جائے اور نئے تعلقات بناتا جائے تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ تم جس سے تعلق بناؤ اور جس کو امید لگاؤ اپنی محبت کی، اپنی چاہت کی، اپنی خدمت کی، تو پھر محبت، چاہت اور خدمت میں فرق نہ آئے تو پھر تم واقعی اس قابل ہو کہ اللہ کی ذات تمہیں بزرگی بھی عطا کرے، تمہیں بادشاہی بھی عطا کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس وقت منصب خلافت سنبھالا تو اس سے پہلے وہ کئی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تربیت تھی کہ اپنے لوگوں کی خبرگیری رکھو، غریبوں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، معذوروں کا خیال رکھو۔ تو حضور کے اصحاب سے بڑھ کر حضور کے دین اور حضور کی تعلیم سے محبت کسی شخص کو نہیں ہے۔ حضور کے اصحاب نے پھر حضور کی تعلیم اور حضور کے پیغام کو پہنچایا بھی اور اپنایا بھی۔ تو آپ خلیفہ بننے سے پہلے مدینے کا ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام سخ۔ اس جگہ پہ ایک قبیلہ آباد تھا، اس قبیلے کے اندر ایک گھرانہ تھا، ان بچیوں کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے سے پہلے اس گھر میں جاتے تھے اور ان بچیوں کے جو جانور تھے، انہوں نے بھیڑیں رکھی ہوئی تھیں، ان کا دودھ ان بچیوں کو دو کے دیتے تھے، تو وہ بچیاں وہ دودھ گھر لے کے آتی اور اپنا کام چلاتی تھیں، اس کو پیتی تھی، وہ ان کی خوراک تھا۔ تو جس وقت آپ خلیفہ بن گئے، تو آپ خلیفہ بنے تو ان بچیوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ اب تو آپ مسلمانوں کے امیر ہو گئے ہیں اور آپ ہمارے بادشاہ بن گئے ہیں، کیا اب بھی آپ ہماری بھیڑوں کا دودھ نکال کے دو کے ہمیں دیں گے؟ ہمارے لیے وقت نکالیں گے آپ؟ کیونکہ یہ درجے کا بڑا فرق ہے۔ آپ کسی بادشاہ کو دیکھیں کہ وہ ایک یتیم یا غریب بچوں کے گھر میں جاتا ہے اور ان کی بھینسوں کا یا ان کی گائیں ہیں یا ان کے جانوروں کا دودھ نکالتا ہے اور پھر ان بچوں کو دیتا ہے، تو آپ کے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہوگی کہ اپنی ذمہ داریوں سے وقت کیسے نکالیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جب وہ بچیاں آئیں اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ کام کریں گے کہ آپ ہمیں دودھ نکال کے دیا کریں گے؟ اب تو آپ بادشاہ ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان بچیوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو میری نئی ذمہ داریاں ہیں وہ مجھے میری پرانی ذمہ داریوں سے غافل نہیں کریں گی۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ مجھے پہلی بھی نبھانے کی توفیق نصیب فرما، مجھے نئی بھی نبھانے کی توفیق نصیب فرما۔ وہ بچیاں بڑی خوش ہوئیں کہ خلیفۃ المسلمین ایک طرف مسند خلافت پہ بیٹھیں گے اور دوسری طرف ہماری بھیڑ بکریوں کا آ کے دودھ نکالیں گے۔ ان کے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
खलीफा बनने के बाद उनके घर तशरीफ ले जाते और तसलसल के साथ उनकी बकरियों का दूध दो के, भेड़ों का दूध दो के उनके सपुर्द करते। यहां पर एक वाकया लिखा हुआ है कि जिस वक्त वो बच्चियां आती ना आपके पास दूध दोने के लिए, अपने बर्तन लेके आती, तो आप उनसे फरमाते मुझे ये बताओ तो चो के धन देना है इहदे उत्ते जग बने कि ना बने। देखें मोहब्बत, उन बच्चियों के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, सखियां धियां नहीं, लेकिन जिस बंदे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए ना, तो वो अपनी रियाया को अपनी सगी औलाद पे भी अहमियत देता है। तो उन बच्चियों से कहा, प्यार से कहा, मुझे ये बताओ कि जो तुम्हें दूध दो के दूं उसके ऊपर झाग आए या ना आए। तो फिर वाकया इस तरह है कि वो बच्चियां आपस में मशवरा करती कि जिस वक्त हमने जाना है तो किसी दिन वो कहती हैं जी झाग आवनी चाहिए, और किसी दिन उन्होंने कहना कि झाग दी कोई लोड़ नहीं जी, झाग तो बिना दूध चाहिए। कितना उनको अपनाइयत का एहसास था कि हम जो बात भी करेंगी खलीफतुल मुस्लिमीन मोहब्बत से सुनेंगे और कबूल भी करेंगे, वरना जो उमरा हैं उनका ठाठ बाट देख के ही गरीब बच्चे सहम जाते हैं, उनकी गाड़ियां देख के ही वो सड़कों से उतर जाते हैं, उनके चौकीदारों को देख के और उनके जो साथ उनके असला बरदार होते हैं उनको देख के बड़े बड़े आदमियों का पिता पानी हो जाता है कि अब इनसे मैं सलाम भी लूंगा तो मेरी बेइज्जती ना कर दें। लेकिन इस्लाम के अव्वली अलमबरदार का नुक्ता और आपका लाए अमल और आपका अंदाजे मोहब्बत देखिए। उन बच्चियों से कहते हैं अच्छा, जिस दिन वो कहती ना हमें दूध ऐसा चाहिए जिसके ऊपर जागो, तो हजरत बकर सिद्दीक क्या करते, भांडा थोड़ा जिहा दूर रख दे, तो उतो थना नाल दूरों धार मारनी तो उन्हें जग बन जाने। उनको कहना लो हमारे दूध के ऊपर झाग आ गई है, और जिस दिन वो कहती कि आज झाग नहीं चाहिए, तो आप बर्तन नजदीक रखते और बकरी का थन पकड़ के उसके अंदर वो दूध निकालते थे तो उसके ऊपर झाग नहीं आती थी। ये आपका अमल तमाम मुसलमानों के जो अमीर हैं उनके लिए ये दावत फिक्र भी है, दावत अमल भी है। अल्लाह की जात जिस वक्त आपको इज्जत दे, जब आपको बड़ा मनसब दे, तो अपनी वो रियाया और अपने वो दोस्त और अपने वो रिश्तेदार जो जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे हों, उनको कभी भी फरामोश ना करें, बल्कि पहले जैसी मोहब्बत से उनको मुस्तफीद करते रहें।